السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بچے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کلاس 7 کی اردو کی بک ہے، اور ہم لوگ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیسن نمبر 3، اور یہ ہمارے پاس طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ اس کی ایکسرسائز کا سلوشن شیئر کروں گی۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ یہ ہمیں زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے، عبادات ہوں یا معاملات، تجارت ہو یا سیاست، عدالت ہو یا قیادت۔ اسلام نے ان تمام امور کے بارے میں مکمل تعلیمات فراہم کی ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کبھی نہ کبھی پریشانی اور بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بیماری اور شفا اللہ کے بنائے ہوئے نظام زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری کے وقت ادویات استعمال کرنے اور ظاہری اسباب کو بروقار لانے کی ترغیب بھی دی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی دوا بھی نازل نہ کی ہو، ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے۔ بیماریوں کے علاج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے فوائد و نقصانات بیان کیے، ان کا ذکر احادیث و سیرت کی کتب میں موجود ہے۔ کئی اہل علم نے ان کو یکجا کر کے طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیا ہے۔ ان میں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ڈاکٹر خالد غزنوی کی کتابیں قابل ذکر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے جسمانی اور روحانی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی نوش فرماتے تو برتن سے 3 گھونٹ لیتے، ہر گھونٹ کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخر میں شکر بجا لاتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، ٹھہر کر 3 سانسوں میں پانی پیئیں۔ پینے سے دل کی حرکت پر اچھا اثر ہوتا ہے اور پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ کھانے پینے کی ابتدا اللہ کے نام سے کرنے سے ہزاروں برکتیں حاصل ہوتی ہیں، اور شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ ان نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ الرحمن میں بار بار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیے۔ قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتابوں میں پھولوں کا ذکر تعریف کے ساتھ آیا ہے۔ ہزاروں برس کے انسانی تاریخ میں پھولوں کو ہمیشہ بہترین غذا قرار دیا گیا ہے۔ میٹھا انار معدے کے لیے بہت مفید ہے، اس سے پرانی کھانسی ختم ہوتی ہے۔ سینے کی سوزش اور پھیپھڑوں کی بیماریوں میں بھی مفید ہے۔ اس طرح دیگر پھولوں کے طبی فوائد کے بارے میں بھی روایت موجود ہے۔ انگور کا رس ٹائفائڈ کے جراثیم کو چند منٹ میں ہلاک کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایسی ہی قوت لیموں، نارنگی اور اناس کے رس میں بھی ہوتی ہے۔ پھولوں کے اکثر حیاتین اور معدنی نمک پائے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مٹھاس کا واحد ذریعہ پھل ہی تھے۔ پھولوں کی مٹھاس جلد ہضم ہو کر جسم کو قوت فراہم کرتی تھی۔ آج ہم مٹھاس کے لیے چینی کا استعمال کرتے ہیں۔ چینی کا مسلسل استعمال معدے میں تیزابیت اور شوگر کا باعث بنتا ہے، جبکہ معدے کی تیزابیت کو کشمکش، انجیر، کھجور، مالٹے، کینو، آڑو اور انگور کے استعمال سے دور کیا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طبیعت، اعصابی سوزش اور معدے کے مریضوں کو پھولوں کا جوس پینے کی جگہ پھل کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ پھولوں کا گودا غذا کو آنتوں میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ پھولوں میں پائے جانے والے ریشے جسم کی فالتو چربی کو ختم کرتے ہیں۔ پھل جسم کو توانائی بھی دیتے ہیں۔ توانائی کے حرارے سالم پھل اور جوس دونوں میں برابر ہی ہوتے ہیں، لیکن جوس بنا کر پینے کے بجائے پھل کھانا زیادہ مفید ہے۔
طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں شہد کے استعمال کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد بہت پسند فرماتے تھے۔ شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ ہارم شہد چاٹنے سے بلغم دور ہو جاتا ہے۔ شہد معدے کو صاف بھی کرتا ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر ایسا کھانے کی تلقین موجود ہے۔ ہر جیسا گھیوں گوشت گھی اور مسالہ جات سے تیار کیا جاتا ہے۔ ہریسہ جسم میں زبردست قوت پیدا کرتا ہے۔ عام طور پر مریضوں کو ہرجس کھانے کی تلقین کی جاتی ہے۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کی پیچیدہ بیماریوں کا علاج بھی کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے امراض میں کھجور اور اس کی گٹھلیوں کا سوف تجویز فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اگر تمہاری دعاؤں میں کسی میں خیر ہے تو شہد پینے، ہجمہ لگوانے اور آگ سے داغنے میں ہے، لیکن آگ سے داغنے کو ناپسند کرتا ہوں۔ طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ علاج ہجمہ کروانا بھی ہے۔ سر پر ہجمہ کروانے سے جنون، جزام، برس، دانتوں کا درد، آنکھوں کا غبار، درد شقہ اور سستی کا علاج کیا جاتا ہے۔ سر کے نیچے گردن پر حجامہ کروانے سے چہرے، گلے اور دانتوں کو سکون ملتا ہے۔ اس طرح ایڑی پر حجامہ کروانے سے ران اور پنڈلیوں کو آرام ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، غذائی معاملات میں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، علاج کے لیے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اپنائیں اور دوسروں کو بھی اس فطری طریقے کی ترغیب دیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں اس کے ایکسرسائز کے اوپر۔ تو ایکسرسائز دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے اس کے آ جاتے ہیں ہم ورڈ میننگ کے اوپر۔ تو سب سے پہلے ورڈ میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ ضابطۂ حیات، زندگی کا اصول: بروقار لانا، کام میں لانا، نوش فرمانا، پینا، سیراب ہونا، جی بھر کر پینا، اعصابی سوزش، رگوں کا سوج جانا، ٹائیفائڈ، آنتوں کا بخار۔ اس کے بعد سونف یعنی باریک پیسا ہوا، ٹھیک ہے، پاؤڈر۔ اس کے بعد پھر ہم الفاظ جملے، یہ آپ الفاظ جملے دیکھ سکتے ہیں، یہ الفاظ جملے ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے سوالات کے جوابات کے اوپر۔ سوالات کے جوابات یہ ہیں، یہ دیکھ لیجئے۔ جہاں سے کوئی کنفیوژن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں بتا دوں گی، دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد اس کا دیا جاتے ہیں ہم لوگ خلاصے کے اوپر۔ خلاصہ یہ ہے، ویڈیو پاز کر کے آپ لوگ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر یہ ہمارے پاس تندرستی ہزار نعمت ہے پر مضمون ہے، جو کہ آپ لوگوں کے پاس سرگرمی میں آپ لوگوں کے پاس ہوگا، یہ وہ مضمون ہے پورا۔ ٹھیک ہے جی، دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں، یہ ہمارے پاس یہ والا کوشچن ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آج کا لیکچر آپ سب کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، اس سے میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی۔ ملتی ہوں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔